ایک ہی انہوں نے پوچھا کہ لڑائی ہوئی میاں بیوی کے اندر، بیوی ناراض ہو کے میکے میں چلی گئی تو شوہر نے کاغذ پر پیغام پہنچایا کہ اگر 3 ماہ تک تم نے رجوع نہیں کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی۔ تو وہ عورت 3 ماہ سے پہلے واپس آ گئی، لیکن شوہر نے یہ کہہ کر اس کو دوبارہ میکے بھیج دیا کہ میں بھی غصے میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں طلاق دے دوں۔ پھر اس کے بعد جب غصہ نارمل ہوا، بلا لیا گیا، وہ ساتھ رہ رہے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب طلاق کو کسی فعل پر، کسی کام پر معلق کر دیا جائے تو یہ تعلیقاً طلاق کہلاتی ہے، مشروط طلاق کہلاتی ہے۔ یہ اس وقت واقع ہوتی ہے کہ جس کام کے ساتھ اسے مشروط کیا گیا ہو وہ کام ہو جائے۔ جیسے شوہر نے کہا تھا اگر تم نے 3 ماہ تک رجوع نہیں کیا تو طلاق ہو جائے گی، اگر عورت 3 ماہ تک نہ آتی تو واقعی طلاق ہو جاتی، لیکن عورت نے اپنا کام کیا کہ وہ آ گئی، لہٰذا یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اب وہ اس شوہر نے خود ایک صحیح مصلحت کی بنا پر اس کو واپس بھیج دیا تو وہ شرط تو پوری ہو گئی، لہٰذا اس شرط کا اب ان کے اگلے افعال سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا یہ بالکل ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ایک یہ پوچھا انہوں نے کہ ایک بھائی ہے، اس نے جب والد صاحب فوت ہوئے تو 10 لاکھ کا مکان تھا، اس میں پیسہ لگایا، اور اب جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو اس مکان کی قیمت فرض کر لیں 1 کروڑ ہے، تو وہ بھائی یہ کہتا ہے کہ میں 10 لاکھ میں ہی وراثت تقسیم کروں گا کیونکہ مکان 10 لاکھ کا تھا، یہ تو میں نے اس کو بنایا تو اس کی قیمت اتنی ہوئی تو لہٰذا باقی مال میں لوں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر شرعی مسائل عقل سے حل ہوتے تو اللہ تعالیٰ سب کو اتنی عقل عطا فرماتا کہ وہ آرام سے مسائل حل کر لیتے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو شرعی مسائل کے حل کے لیے وہ عقل عطا نہیں فرمائی کہ وہ اس کو حل کر سکیں، اسی لیے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اب اس بھائی جان سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ بڑی ڈیڑھ ہوشیاری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ میں وراثت تقسیم ہوگی، باقی تو میرا ہے۔ آپ نے جو اس ٹائم پیسہ لگایا وہ بھی 1 کروڑ بنا، کس وجہ سے بنا؟ آپ نے اپنے بھائی بہنوں کے مکان پر پیسہ لگایا تو کروڑ بنا نا، ویسے آپ کسی کاروبار میں انویسٹ کر کے کروڑ کماتے، ایک بھی ان کا حق نہ ہوتا۔ اس لیے اب یاد رکھیے کہ خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ اگر یہ وراثت میں حصہ سب کو نہیں دینا چاہتا، یعنی 10 لاکھ میں کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا ملبہ توڑنا پڑے گا، سارا ملبہ توڑے، اس کا مالک یہ ہے، اس سارے کو علیحدہ ہٹا دے، اب اس مکان کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ 10 لاکھ کا تو ویسے نہیں ہو سکتا کیونکہ اب یہ مکان پراپرٹی کی قیمت بڑھتی ہے، اگر یہ ساری اپنی چیزیں توڑ بھی دے پھر بھی اس مکان کی قیمت 10 سے 20 لاکھ یا 25 لاکھ تک تو پہنچ چکی ہوگی، لہٰذا اب جو موجودہ قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، اور اب اگر یہ اس طرح نہیں کرتا ہے تو جتنی موجودہ قیمت ہے اس کے اعتبار سے اپنے بھائی بہنوں کو تقسیم کریں۔ اور اس میں مطلب بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ چونکہ ہمارے ہاں مطلب نظر آتا ہی ہے کہ یہ اصل میں بھائی کی زبان نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک اور کوئی خاتون کی زبان ہوگی کہ جس نے بھائی کے منہ میں زبان دی ہے۔ یہ عموماً بھابیاں ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کو سمجھاتی ہیں کہ سارا خرچہ تم نے کیا، اب انہیں پیسہ دے دو گے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو اس سے زیادہ ہمدرد تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ خونی رشتوں کو ہم بھلا دیتے ہیں اور پھر اس قسم کی باتوں میں لے کر ہم آگے بڑھ کر اور ناانصافیاں کر بیٹھتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے بہت سارے کیسز آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس پرٹیکولر کیس میں ایسا نہ ہو، بلکہ اس بھائی کی بیوی کہہ رہی ہو کہ نہیں ان کو دے دو، کوئی بات نہیں، تمہارے بھائی بہن ہیں، ایسی ہیں تو میں ان کو سلام کرتا ہوں، لیکن عموماً ہوتا نہیں ہے، یہ پیچھے سے ہی کوئی مطلب یہ کہ فیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے مطلب نادان قسم کے افراد جو ہیں وہ اس طرح کے مشورے قبول کر کے خلاف شرع راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پورے مکان میں ہی وراثت جاری کریں، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو اپنا مکان توڑیں، سارا جتنا آپ نے انویسٹ کیا ہے اس ملبے کی قیمت آپ کی ہے، وہ ملبہ آپ کا ہے، لے جائیے، باقی جو مکان کی موجودہ قیمت ہوگی اس کے اعتبار سے حصے تقسیم ہوں گے۔